السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ میکسین واٹر کانگریس وومن امریکہ عمران خان صاحب کی زوم کانفرنس کہہ لیں، انٹرویو کہہ لیں، میٹنگ کہہ لیں، وہ اب پردہ سیمی پہ آ چکی ہے۔ آئیے دیکھیے، تھوڑی سی جھلک دیکھیں، میں پھر آگے آپ سے بات کرتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ Probably one of the most critical times in our history. We have one of the most bizarre situations going on in this country. There was not the one assassination attempt. I received 3 bullets in my leg, which were meant for the top body. You see, my government was removed by the ex-army chief because the military establishment is very powerful here. So he conspired with the people who are in power right now, and a lot of the army is powerful, the secret agencies, so they're toppled by government. It was the best economic performance of a government in the last 17 years. So now the situation is, why is my life in danger? Because what has happened is that the military establishment, along with the current lot who are in power right now. But the second thing what is done, and which is why really, Maxine, it would be very helpful, a statement, and if you could verify what I'm saying by yourself. We have the worst crackdown in our history. No democratic party has ever had such violation of the fundamental rights. What we want is from you simply find out by yourself, but this will be, you can find out that what is going on is unprecedented. So we would appreciate here, because it makes a lot of, it goes a long way when someone like you, Maxine, when you give a statement, and all we want is the rule of law, the constitution, fundamental rights. We just want a statement highlighting what is happening. And that would really help us. When Maxine, someone like you speaks out, it makes a lot of waves in our country. Thank you. Thank you, Salman. You're welcome. Thank you. زبردست ہو گیا نا پاپا؟ جی، ایبسولوٹلی ناٹ۔ کس طرح اس شخص نے اس قوم کے ان پڑھے لکھے یوتھیاز کو بے وقوف بنائے۔ بہت سارے لوگ شروع میں، جب یہ حکومت میں یہ شخص نہیں آیا تھا اور جب اس نے نعرے لگائے تھے، تو بہت سارے لوگ یہ سوچے کہ چلو یار، 2 پارٹی سسٹم میں ایک تیسرا شخص آ رہا ہے اور اس کے ارادے بہت نیک ہیں، بہت اچھے ہیں۔ آپ یقین کریں ناظرین، آپ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، عمران خان صاحب کے حکومت میں آنے سے پہلے ماں سوائے گالم گلوج، جو کچھ بھی اور یا چیخ پکار یا تکبر، ان چیزوں سے ہٹ کر، اور جبکہ پہلی تقریر بھی جو دی تھی، جو ایک لحاظ سے قوم سے خطاب تھا، پہلی تقریر، اس میں بھی جو اسٹیٹمنٹ تھا، وہ کوئی شخص پاکستان کا مخالفت رکھتے ہوئے بھی کہہ سکتا تھا، نہیں یار اچھا ہے، اسے بھی آنے دو، اس کی بھی بڑی باتیں، اتنے سال بعد کوئی ان 2 پارٹی سسٹم میں کوئی آ رہا ہے اور وہ اتنی اچھی باتیں کر رہا ہے کہ وہ الیکٹیبل کو لفٹ نہیں کرائے گا، وہ کرپشن کو ختم کر دے گا، جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دے گا، غریب آدمیوں کے لیے آواز اٹھائے گا، پارلیمنٹ میں نیک اور اچھے لوگ جائیں گے، کابینہ چھوٹی ہوگی، پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت ہوگی، جھوٹ نہیں بولا جائے گا قوم سے، کسی بین الاقوامی طاقتوں کا ایجنٹ نہیں بنا جائے گا، ملک کے اہم ترین جگہوں کو یونیورسٹیز بنا دی جائے گی، ہاسپٹل بنا دیا جائے گا، اور پاکستان کو کہ IMF سے پاکستان کو مکمل طور پر خدا حافظ کہہ دیا جائے گا، اور پاکستانیوں کی دنیا بھر میں عزت ہوگی، اور ایسے کرپٹ لوگ، کوئی بھی کرپٹ آدمی اس پارٹی کا حصہ نہیں ہوگا، اور پروٹوکول ختم، لائن لگی ہوئی تھی۔ تو کون سا پاکستانی یہ نہیں چاہے گا یہ والی ساری باتیں؟ چنانچہ لوگوں نے بھرپور مدد کی۔
مدد تو کی لوگوں نے، ہیلپ بھی کی، سپورٹ بھی دیا، اور پیچھے کچھ ایسی قوتیں سپورٹ کر رہی تھیں جس کا عام پاکستانیوں کو علم نہیں تھا. عام پاکستانیوں کو علم نہیں تھا، میڈیا پرسنز کو بھی علم نہیں تھا کہ عمران خان کو ایک طرف بہت بڑی یہودی لابی گولڈ اسمتھ کی صورت میں، حالانکہ ہمارے سامنے ڈاکٹر اسرار احمد کے بیانات تھے، حالانکہ ہمارے سامنے آپ کے حکیم سعید صاحب کی کتاب تھی، لیکن اس کے باوجود کوئی شخص اتنی بہترین گفتگو کے بعد یہ ذہن میں نہیں لا رہا تھا، صرف یہ تھا کہ یار یہ پولیٹیشین نہیں ہے، یار یہ کرکٹر ہے. اور کرکٹ میں بھی اس نے جو ہے نا وہ بڑے اصول اور نیوٹرل پالیسی کی بات کی ہے، نیوٹرل امپائر کی بات کی ہے. تو یہ ایک سیاست میں آیا ہے، سیاسی جو ایک خاندان ہے اس سے ہٹ کر یہ ہے تو ویلکم کرو، اور اگر یہ جو باتیں کر رہا ہے وہ تو بہت ہی اچھی ہیں. لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ایک طرف ادھر ہے تو دوسری طرف ہمارے اہم ترین سٹیک ہولڈرز کے لوگ بے وقوف بن کر اس کو فل سپورٹ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد 2018 کا الیکشن 70 لاکھ ووٹ ان کی جھولی میں ڈالا گیا، اور کس طرح حکومت کو جوڈیشری لیول پر، ہائی جوڈیشری لیول پر حکومت کو چلتا کیا گیا، اور عمران خان کے لیے جو پورا پلان بنایا گیا تھا باہر سے اندر تک وہ فٹ ہوا، اور عمران خان وزیر اعظم بنے. اور پھر طیارے چلے اور لوگ ان کے کشتی میں سوار ہوتے رہے، آتے رہے، اور پھر اتحادی بھی آتے رہے، اور بھرپور طریقے سے عمران خان صاحب کی حکومت کو لے آئے. اور یہ 3 سال 7 ماہ پاکستان کو پتہ چلا، خاص طور پہ ان لوگوں کو پتہ چلا جنہوں نے 3 سال 7 ماہ انتظار کیا. عمران خان کے آتے ہی فوری طور پر جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں اور اس کے بعد یہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں کہ نہیں یار یہ تو عمران خان صاحب کی ان اسٹیٹمنٹ کی نفی ہے، یو ٹرن ہے، منافقت ہے، مکاری ہے، دوغلا پن ہے، جھوٹ ہے. جب یہ سٹارٹ میں ہی نظر آنے لگا تو بہت سے لوگوں نے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے سے ہٹ کر عمران خان سے سوالات پوچھنا شروع کر دیا، عمران خان کا احتساب کرنا شروع کر دیا. لیکن ایک بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی جو یوتھیاز بن چکی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ 9 مئی میں ان نوجوانوں نے عمران خان کے اس زہر کو اپنے عمل سے کس طریقے سے پھیلایا، جلایا، توڑا، تباہ کیا، اور اپنا مستقبل بھی تباہ کیا. آج پرٹیکولر میں جو چند یہ باتیں رکھ کر آنا چاہتا ہوں کہ یہی وہی شخص تھا نا جو کہتا تھا ایبسولوٹلی ناٹ، ہم کسی کے غلام ہیں کیا؟ امریکہ جو ہے وہ برابری کی بنیاد پر آ کے بات کرے، ہمیں امریکہ کی بدماشی نہیں چاہیے، ہمیں ہم امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے، امریکہ نے ہمارے خلاف سازش کی ہے، میری آپ کے ایک حکومت کو اس امریکہ سائفر نے، یہ سائفر ہے دیکھیں یہ امریکن سازش ہے جس نے میری حکومت کو گرایا. اس کے بعد 2 انسٹیٹیوشنز کو حکومت جانے کے بعد عمران خان نے جس کے اوپر حملہ کیا، ایک فوج ہے پاکستان کی اور دوسرا امریکہ ہے. امریکہ کو عمران خان نے پاکستان کی قوم میں جو پہلے ہی اس عوام میں ایک فیلنگز موجود ہے اینٹی امریکن، اس کو اجاگر کیا، اس کو پھیلایا، اس کو مضبوط کیا. اور جو اس کے یوتھیاز تھے جو ان کے ساتھ، جو ان کے دماغ کو عمران خان کے ان پورے پلاننگ کو نہیں سمجھ سکے، اور عمران خان کو ایک حقیقی لیڈر سمجھتے ہوئے، ایک بہت بڑا لیڈر، ایون کہ ولی سمجھنے لگے، انہوں نے اپنے دماغ میں بٹھا لیا کہ عمران خان دیکھیں
عمران خان یہ وہ شخص ہے جس نے امریکہ کو آنکھیں دکھا دی، عمران خان وہی شخص ہے جس نے امریکہ کو دھمکی دے دی، عمران خان یہ وہ شخص لیڈر جو واحد لیڈر ہے جس نے امریکہ کو جو للکارا ہے، امریکہ کو ایبسولوٹ، امریکہ کی تو ماں بہن ایک کر دی. کیا بولوں میں اس جملے کے علاوہ؟ امریکہ بھی پریشان تھا کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. بہرحال میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ امریکہ کے اندر ان کی میجر اسٹیٹ پالیسی جو ہے وہ لوگوں کے آنے سے چینج نہیں ہوتی ہائر لیول پر، لیکن کئی پالیسی چینج ہو جاتی ہے جب صدر جو ہے وہ ڈیموکریٹ کا ہو یا کانگریس کا ہو، اس طرح کی چیزیں چینجنگ ہوتی ہے. جو بائیڈن ان کا فون نہیں اٹھاتا تھا اور ٹرمپ ان کو 10 سال دے رہے تھے. یہ فرق ہے یہ عمران خان کا. جو بائیڈن عمران خان کا فون اٹھانا توہین سمجھتا ہے، لیکن بہرحال جس امریکہ کی عوام کے ذہنوں میں، اپنے لوگوں کے ذہنوں میں، پاکستان کے ذہنوں، دنیا بھر میں لاؤڈ اسپیکر کھل گیا، چیخ و پکار شروع ہو گیا. ہر روز میڈیا پہ، ہر روز آپ ان کے لوگوں کو دیکھیں، وہ لوگ بھی بیٹھ کے میڈیا میں جو ان کے سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ، تھرڈ لائن آف لیڈرشپ ہے، وہ امریکہ کو گالیاں دے رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں امریکہ کو، اور عمران خان کو وہ واحد پاکستان کا لیڈر بنا رہے ہیں جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہا. اور پھر اس پہ سلوگن ہو رہا ہے، اس پہ بینرز بن رہے ہیں، اس پر شرٹوں پہ چیزیں آ رہی ہیں، اور وہ سب کے سب جو ہے وہ امریکہ کے خلاف عمران خان کو ایک بہت بڑا اور بہادر لیڈر کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. پھر ہم نے دیکھا وقفے سے کہ عمران خان صاحب نے فورن انٹرویو میں سائفر کو واپس لیا، چینج کیا. پھر امریکن مختلف سابق ایمبیسیڈر سے یا امریکن ریپریزنٹیٹیو سے چھپ کے ملنے لگے. پھر سفیر سے بھی ملاقات انڈائریکٹلی ہوئی. پھر کسی نہ کسی طرح امریکہ کی پالیسی میکر سے رابطہ کرتے رہے. پھر جو ان کے ہمدرد بیٹھے ہیں باہر اور انہوں نے بھی ان سے رابطہ شروع کیا. پھر انہوں نے امریکہ کو اپنی تقریر سے ہٹاتے رہے. پھر سارا غلاظت، گن، سب کچھ انہوں نے باجوہ پہ ڈال دیا. اور پھر ایک لابیسٹ بنائی، یعنی انہوں نے وہاں پہ لابیسٹ فرم کو پیسہ دیا کروڑوں ڈالر، جو کہ ان کے لیے لابسٹ کر رہی ہے امریکہ. یو کے میں نہیں، یورپ میں نہیں، کسی اور جگہ نہیں، دبئی میں نہیں، سعودی عرب میں نہیں، ملائیشیا میں نہیں، ایران میں نہیں، امریکہ میں. اور پھر ہم نے سنا کہ شرمین سینیٹر اور دوسرے جو تھے، کریگ وتھ تھے، وہ سب ان کے حوالے سے وہ لوگ جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹ، کرسٹنا لیمب، ٹھیک ہے، اور یہ ظلم خلیل، یہ پھر ایکٹیو ہونا شروع ہو گئے. اور یہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنا پیدرا بدلنا شروع کیا. اب ان کے یوتھیا سلجھے ہوئے لوگ تو کہنے لگے پتہ نہیں کیا ہو گیا بھائی، اس شخص نے ہمیں ایک ایسے ملک کو مثلا ہمارے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ یہ ملک پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے اور یہ امریکن. اور آج یہ ان کی ڈائریکشن ایک دم 360 پہ چینج ہو کر اب امریکہ سے کوارڈینیشن ہو رہا ہے، رابطے ہو رہے ہیں، سائفر کا الزام واپس لیا جا رہا ہے. اور اب تو حد کر دی. اب جو یہ ہوا ہے، جو میں نے آپ کو سنایا ہے، یہ تو حد کر دی نا. اس میں تو اس شخص نے اس کانگریس وومن سے پاکستان کے خلاف تو بہت باتیں، پاکستانی فوج کے خلاف بے انتہا باتیں، پاکستان کے سسٹم کے خلاف بے انتہا باتیں، اور اپنی تعریف کہ جناب مجھے تو سب 99% لوگ مجھے چاہتے ہیں. اور ان تمام باتوں کے بعد معافیاں مانگنا، واپس سائفر کو لینا، امریکہ اس کانگریس مین سے کہنا ہے خدا کے لیے آپ میرے لیے کچھ میری ہیلپ کریں، میری آواز بنیں، میرے لیے کچھ لکھیں، میرے لیے کچھ بولیں، وہاں کے لوگوں کو میرے لیے کھڑا کریں، میرے لیے مجھے سپورٹ دیں، مجھے مدد کریں. معافیاں تلافیاں مانگ رہے ہیں. آئیے جو باتیں چند ہیں وہ میں آپ کو
پڑھ کر سناتا ہوں، آپ بھی دیکھیے کہ یہ شخص، اس کو آپ کیا کہیں گے۔ میں اس کو پہلے پڑھتا ہوں، پھر سنیے۔ عمران خان کی امریکی کانگریس خاتون میکسین مور واٹرز کے ساتھ زوم میٹنگ کے ہوش ربا انکشافات ہیں۔ کیا ہے؟ امریکی سائفر کے بیانیے پر سیاست کرنے والا خود امریکیوں سے رحم کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ شرم کا مقام ہے، سوچئے۔ زوم میٹنگ نے زمین فروشی کے تمام راز فاش کر دیے۔ سائفر کو سازش قرار دینے والا پورے ملک کے خلاف سازش پہ اتر آیا۔ پاک فوج اور اسی قیادت پر ہرزہ سرائی کرتے ہوئے، سنگین الزامات لگاتے ہوئے مثلا یہ شخص نہیں تھکا، اور زوم میٹنگ میں عمران خان کا امریکی خاتون کے آگے کشکول پھیلائے ضمیر کا سودا یہ شخص کرتا رہا۔ اپنی چھوٹی جھوٹی تمہید میں امریکی خاتون کو بتایا کہ اسے تو 99% لوگ پسند کرتے ہیں۔ عمران کی امریکی خاتون سے التجائیں، معافیاں، یہ ساری چیزیں اس نے اس زوم میٹنگ میں کی ہے۔ عمران خان نے تحریک عدم اعتماد کی سیاسی ناکامی کا سارا ملبہ بھی جو ہے سابق آرمی چیف پہ ڈال دیا۔ عمران خان نے امریکی خاتون کے سامنے اپنے دور کی بدترین معاشی پرفارمنس کو اس بیچاری کے سامنے جو ہے وہ رکھا کہ میں تو 3 سال میں 7 ماہ میں پاکستان کے لیے بہت زبردست معاشی میں نے کام کیا تھا۔ بنا ثبوت و شواہد اپنے اوپر قاتلانہ حملے کا ذمہ دار حسب عادت آرمی اور دیگر اداروں پہ تھوپتا رہا۔ امریکہ کے سامنے اپنے آپ کو سب سے مقبول ترین لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتا رہا۔ میری آپ سے، یعنی عمران خان، میری آپ سے، یعنی آپ کون؟ جو کہ کانگریس وومن ہے، امریکی کانگریس وومن میکسین مور سے التجا ہے کہ آپ میرے حق میں آواز اٹھائیں۔ یہ عمران خان اس طرح التجا کر رہا ہے۔ دیکھیں کیا یہ شخص ہے، کہاں لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو کیا کہا۔ اور ایک کانگریس مین، چلیں ابھی تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، CIA ہے، آپ کے FBI ہے، IPAC ہے، صدر ہے، یہ اور ان کے پوری کی پوری ٹیم ہے، وہ نہیں، ایک کانگریس مین، ایک کانگریس وومن کے سامنے اس طرح التجا کر رہا ہے۔ شرم آنی چاہیے اس شخص کو، جس نے اپنے ملک کو بدنام کیا، اپنی فوج پہ سنگین الزامات لگایا، جھوٹ اور لو اس کے سامنے بھی بولا، اور التجا کی کہ میری مدد کی جائے، بھیک مانگا کانگریس وومن سے۔ عمران خان بار بار امریکی خاتون سے پاکستان مخالف اسٹیٹمنٹ دلوانے کی بھیک مانگتے رہے کہ تھی آپ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اسٹیٹمنٹ دیں۔ امریکی سائفر سازش کو ایک بار پھر اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہوئے عمران خان نے اسی امریکہ کی کانگریس کی خاتون سے بھیک مانگ لی، جو انتہائی شرمناک اور قابل مذمت ہے۔ عمران خان کی امریکی خاتون سے التجائیں انتہائی شرمناک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر ایک غیر ملکی خاتون کے سامنے رحم اور مدد کی بھیک مانگتا رہا یہ شخص، تو اس کا ایمان کہاں ہے؟ وطن عزیز میں اپنے علاوہ تمام جماعتوں اور اداروں کو غیر ملکیوں کے سامنے ناکارہ قرار دیتا رہا، اپنی ملک کو بے عزت کرتا رہا۔ پاکستان کی منظر کشی قابض جموں و کشمیر سے بھی بدترین بیان کی اس نے۔ زوم میٹنگ کے آخر میں عمران خان اور اس کے حواری امریکی کانگریس خاتون سے پاکستان مخالف بات کرنے کے بعد کافی خوش نظر آئے۔ امریکی کانگریس وومن سے منت سماجت کرنا عمران خان کی امریکہ نواز طاقتوں سے مدد حاصل کرنے کی منظم کوشش میں سے ایک ہے، جو اب کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ یہ زوم میٹنگ آ گئی، سامنے آ گئی، پتہ چل گیا کہ عمران خان کس طرح معافیاں مانگ رہا ہے، التجا کر رہا ہے، ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ مجھے بچاؤ امریکہ، اور ایک کانگریس وومن سے اس نے کہا ہے۔ سوچئے اس شخص کے بارے میں کیا لفظ لکھا جائے، عام لفظوں میں تو اسے جھوٹا کہتے ہیں، مکار کہتے ہیں، دوغلا پن کہتے ہیں، اور منافق کہتے ہیں۔ تو دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔